السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حاضرین کرام، قابل احترام سامعین حضرات، خواتین ملت، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، جس عنوان پر آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم دیا ہے، وہ عنوان ہے عید میلاد النبی منانے کا شرعی حکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان مردوں، ہماری عورتوں، ہمارے بچوں اور بچیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت، سچی محبت، آپ کے حکموں کی بجا آوری، آپ کی سنتوں کی پابندی اور اسے زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقیناً جب بھی، جس سال بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر پروگرام کے ذریعے عید میلاد النبی منانے کا مسئلہ بہت ہی مختلف انداز سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شرعی طور پر، دینی طور پر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلم قوم کی اکثریت کے اندر، چاہے وہ مرد ہوں اور چاہے عورتیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خاطر خواہ معلومات نہیں ہے، یا سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاطر خواہ علم نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی دنیاوی منفعت کے پیش نظر مسلم قوم اور مسلم امہ کے اندر غیروں سے آئی ہوئی بہت ساری چیزوں کو فروغ دیتے ہیں اپنی دنیاوی ذاتی منفعت کی خاطر۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سارے مسلمان مردوں اور ہماری عورتوں پر
یہ حق واجبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں، آپ سے اس طرح عقیدت اور محبت رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور آپ کی سنت پاک کو فروغ دیں، اس کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی غلط بات، جھوٹی بات، خلاف سنت بات منسوب کی جائے تو اس کا دفاع کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کریں اور اس کا منہ توڑ جواب دیں، کیونکہ ہمارے اوپر دینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری فرض، واجب، بلکہ سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کے اندر سرفرازی، سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کے اندر فوز و فلاح اور نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سبوں کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنتیں کافی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے وہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ کھلے انداز میں بتلا دیا ہے، جس کے اندر ان کی امتیوں کے لیے خیر، بھلائی، خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں نے مجھے عنوان دیا ہے کہ کیا شرعی طور پر محفل عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ ناجائز؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی باتیں ہمیں اور آپ کو کھوجنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہم سبوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے راستوں کو اپنائے گا، من گڑھت راہوں پر چلے گا، تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ یہ بات اٹل ہے۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو ہمارے اور آپ کے لیے پسند فرمایا ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ چنانچہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، محبت، احترام کے نام پر جب بھی کسی نے کوئی غلط چیز دین اسلام کے اندر داخل کرنے، ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے صحیح علم رکھنے والے علماء کرام نے اپنے قلموں سے، اپنی زبانوں سے، اپنی تحریروں سے اس کی رد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، اس قرآن کو اتارا ہے،
اس دین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس دین کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا وہ محفوظ ہے، اس سے جو چیزیں ثابت ہوں گی وہی دین ہے، وہی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو اس میں نہیں ہے وہ مردود، باطل، خرافات، من گڑھت چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے گا۔ تیسری بات، میں دنیا کے سارے علماء کرام جتنے بھی دنیا کے اندر جس بھی مسلک اور مشرب اور منہج اور طریقے پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں جس کا جواب آپ لوگ کھوجئے۔ کیا اللہ کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دین الہی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، کیا وہ ادھورا اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے؟ کیا ناقص اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقائے نامدار، شافع محشر، صاحب حوض و کوثر، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چنانچہ جب دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، میدان عرفات میں جس کی خوشخبری آیت کریمہ کی شکل میں اتری ہے، تو جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو آپ نے کیا یا کرنے کا حکم دیا، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں، باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل کر کے اپنی ساری نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے جو میں نے پسند کیا، منتخب کیا، وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام مکمل ہو گیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اگر دین اسلام میں کوئی کمی ہوتی، نہ مکمل ہوتا، نہ تمام ہوتا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے۔ دین کے نام پر، شریعت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ کو اتارنا تھا، قیامت تک آنے والے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اتار دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ موت اس دنیا سے رخصت ہو گئے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، تیسری بنیادی چیز، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے مبعوث فرمایا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ تاکہ آپ اللہ کے پیغام کو پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ پہنچائیں، اپنی زبان مبارک سے، اپنے عمل مبارک سے پہنچائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیں، اور لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے سراج منیر کی مانند رہیں۔ اور اس لیے بھیجا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی باتوں پر یقین کریں، تصدیق کریں، اور ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان کے فرمودات پر ہم چلیں، ان کے قول اور فعل کو
ہم مانیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی اقتداء کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری ہی پیروی کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ سامعین کرام، ان ساری آیتوں، دین محفوظ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، دین محفوظ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین اترا ہے، اس میں سے نہ کچھ گھٹائیں اور نہ کچھ بڑھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شریعت مطہرہ کے اندر عید میلاد النبی کے نام سے کوئی چیز ہے جو محفوظ ہے؟ نہیں۔ کیا وہ دین جو مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا، کیا اس کے اندر عید میلاد النبی کے نام سے کوئی چیز ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا ہے اپنے 23 سالہ مکی اور مدنی زمانے میں؟ ایک بار بھی؟ جواب ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں منایا ہے، کبھی منایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے اس کا کہیں معمولی ادنا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جب دین محفوظ ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری فرض اور واجب ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید میلاد النبی منانا ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی قرآنی آیت سے یا کسی بھی صحیح احادیث سے، حسن احادیث سے اللہ کے رسول سے عید میلاد النبی منانا ثابت ہی نہیں ہے، نہ مکہ کے اندر اور نہ مدینہ کے اندر، نہ ہجرت سے پہلے اور نہ ہجرت کے بعد۔ تب پھر آپ جواب جان جائیے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ کیا سوال یہ ہے، آپ لوگوں سے پوچھئے، سمجھیے، تحقیق کیجئے کہ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت میں، دور نبوت میں، اللہ کے رسول نے عید میلاد النبی منایا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منایا نہیں تو روکا کہاں ہے؟ ارے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا، بس فل اسٹاپ۔ عبادات ساری کی ساری توقیفی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول نے تمہیں دیا، جو قول، جو فعل، جو عمل، اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منانا کسی بھی موقع پر ثابت نہیں ہے، تب لوگ کیسے مناتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ ایک بات جان لیجئے۔ پہلی بات تو اللہ کے صحیح قول کے مطابق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے کہ 9 ربیع الاول، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں، بلکہ سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بات متفقہ طور پر ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن اور منگل کے دن اللہ کے رسول دفن کیے گئے ہیں، منگل یا بدھ کے دن۔ 12 وفات یہ یوم پیدائش نہیں، یوم وفات ہے۔ یوم پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول، یہی صحیح اور راجح بات ہے۔ دوسری بات، یہ عید میلاد النبی کی خرافات اور بدعت ان تینوں زمانوں میں سے زمانے کی ایجاد نہیں ہے، جن تینوں زمانے کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، اور وہ تینوں زمانہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، پھر صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ کہیں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے، تابعین کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ 4 ائمہ دین جو مشہور ہیں، جن کی لوگ تقلیدیں کرتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی عید میلاد النبی نام کا نہ کوئی محفل سجائی جاتی تھی، نہ کوئی جشن منایا جاتا تھا، اور نہ ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھی جاتی تھی، اور نہ کچھ۔ سوال یہ ہے، ڈھکوسلا دینے والے بہت ملیں گے، ضعیف و من گڑھت واقعے بیان کرنے والے بہت ملیں گے۔ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ثبوت نہیں ہے، یہ 4 مشہور اماموں کے زمانے میں بھی مشہور نہیں ہے، تو گویا تھا ہی نہیں، اور دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دین کے نام پر ایک خرافات ہے، ایک بدعت ہے، ایک گمراہی ہے، جس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا کہ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ائمہ دین کے زمانے میں جو 4 مشہور ہیں ان کے زمانے میں نہیں تھا، تو آیا کہاں سے؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، جس طریقے یاد رکھیے 4 صدی ہجری کے اندر اللہ کے رسول کے 400 سال کے بعد کم و بیش جس طرح شیعوں نے، ناصبیوں نے، جن لوگوں نے آنے والے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا نام فاطمی رکھ لیا ہے، ان لوگوں نے محرم الحرام کے عاشورہ کی طرح ان لوگوں نے ایک عید میلاد النبی کے نام کی خرافات اور بدعت ایجاد کی ہے۔ جس طرح محرم کے موقع پر، محرم کے مہینے میں عاشورہ کے نام پر شیعوں نے، رافضیوں نے، ناصبیوں نے، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کو دھوکہ دینے کے لیے فاطمی کہتے ہیں، ان لوگوں نے محرم کے موقع پر
خرافات، بدعتیں، گال نوچنا، سینہ پیٹنا، تعزیہ رکھنا، مرثیہ گانا، صحابہ کرام پر لعنت بھیجنا، لعن و طعن کرنا وغیرہ وغیرہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، جس طرح محرم کے موقع پر، عاشورہ کے موقع پر ان لوگوں نے خرافات گڑھ لیا ہے، انہی لوگوں نے عید میلاد النبی ایجاد کیا ہے، انہی لوگوں نے ایجاد کیا۔ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، ائمہ دین سے ثابت نہیں، یہ شیعوں نے ایجاد کیا ہے، شیعوں نے اس کو گڑھا ہے، شیعوں نے اس کو گڑھا، اس کو ایجاد کیا، اور شیعوں کے بعد اسے ہاتھوں ہاتھ جاہل، بدعتی، خرافاتی صوفیوں نے لے لیا ہے، اور اس کو خوب مختلف انداز سے اس کو خوب ہوا دیا ہے۔ تو گویا یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ایک خرافات ہے، یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ایک بدعت ہے، یہ صوفیوں جو بدبخت ہوتے ہیں، جن کے ہاں مشرکانہ عقائد پائے جاتے ہیں، جن کے عملوں میں بدعتیں اور خرافات اور من گڑھت چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے اللہ کے رسول، اور وہ تین زمانہ جن کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشنسا اور تعریف کی ہے، مدح سرائی کی ہے، اس زمانے کے اندر عید میلاد النبی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس حق سمجھنے کی کسوٹی اور ترازو اور معیار نہیں ہے، عوام لوگ، یہ صوفیوں کے امام یا صوفیوں کے بدبختوں کے بدعتیوں کے مقررین واہی تواہی کی باتیں کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں دھوکہ دیتے؟ کیونکہ ان کو اپنی کرسی محبوب ہے، اور اس سے ان کو اپنی دینی منفعت نظر آ رہی ہے، چنانچہ کہہ دیتے ہیں مدینہ میں منایا جاتا۔ ہم کہتے ہیں، سن لیجئے، مدینہ میں منایا جائے یا مکہ میں منایا جائے، مکہ کے امام منائیں یا مدینہ کے امام منائیں، سعودی حکومت منائے، کوئی بھی حکومت منائے، یہ چیز خرافات ہوگی، یہ چیز بدعت ہوگی، یہ چیز دین کے نام پر امت کو دھوکہ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے، اللہ کے رسول نے منایا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بلا شبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ایک عظیم ترین نعمت ہے، ایک عظیم ترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہیں پر ایک عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایک عظیم ترین تحفہ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول کا نبی بنایا جانا اور رسول بنایا جانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کا رسول بنایا جانا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اترنا، یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے نبی پر بھی اور نبی کے امتیوں پر بھی۔ پیدائش کے دن جشن عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن جس دن اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، پہلی وحی اتری، اس دن بھی آپ یوم نزول قرآن یا یوم نبوت یا یوم رسالت مناتے ہیں۔ ذرا آپ فیصلہ کیجئے، کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے منایا، نبی کریم صاحب پیدا ہوئے، بہت عظیم ترین نعمت، لیکن اس سے بڑھ کر یہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، یہ خوشی سب سے عظیم خوشی ہے کہ ہمارے رسول کو نبی بنایا جا رہا ہے، ہمارے رسول کو رسول بنایا گیا ہے، ہمارے رسول کے اوپر جبریل امین آئے اور وحی اتری اور قرآن اترا ہوا۔ اسی طریقے سے بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے رسول پر، رسول کے امتیوں پر اللہ کے رسول کی ہجرت، اور پھر ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر، اور پھر اس کے بعد مکہ واپسی، فتح مکہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر جیت، اور ایسے کتنے مواقع آئے۔ بولیے
خالی یوم پیدائش شام منا لیں گے بس کافی ہے یا جائز ہے؟ آپ جس دن اللہ کے رسول نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، اس دن کوئی جشن مناتے ہیں، وہ خوشی کی چیز نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ جس دن اللہ کے رسول نے ہجرت کیا، کافروں کے ظلم و ستم سے آپ کو نجات ملی، اور دار الہجرہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو چنا، بسلامت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے، پھر مدینہ پہنچے۔ وہ خوشی کی چیز نہیں ہے، وہ خوشی کی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت نہیں ہے کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے جیت عطا کیا۔ یہ خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ مکہ فتح ہوا اور پوری شان کے ساتھ، آن و بان کے ساتھ اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے، احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ سامعین کرام، ہوش کے ناخن لو، غور کرو، یہ عید میلاد النبی بدعت ہے، خرافات ہے، اور اس سلسلے میں جو واہی تواہی کی دلیلیں لوگ پیش کرتے وہ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، سنت رسول کو پرکھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں۔ ایک حدیث آپ سنیے تو جواب یہ نکلا، عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، خرافات ہے، اور کوئی بھی بدعت اچھی بدعت نہیں ہو سکتی ہے۔ بدعت بھی ہو اور اچھی بھی ہو، خرافات بھی اور اچھی بھی ہو، بکواس بھی اور اچھی بھی ہو، دین کے اندر اپنی طرف سے کچھ گڑھانا بڑھانا اور اچھی بھی ہو، وہ چیز جس کے بارے میں وحی الہی خاموش ہے، وہ چیز جس کے بارے میں وحی الہی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، وہ بدعت ہوگی، اور بدعت بھی اچھی ہو سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بدعت اچھی ہوتی تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت، ہر نئی چیز بدعت ہے، وہ کل بدعت دلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل دلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جہنم کے اندر لے جانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ایک حدیث آپ سنیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم، یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت اور حسن روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول اکرم سے ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے، بڑا زوردار خطبہ اللہ کے رسول نے دیا، ایسا خطبہ دیا کہ دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ رخصت ہونے والے کی واعظ اور نصیحت اور خطبہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے تقویٰ کی وصیت کی، اور اسلامی بادشاہ کی بات سننے اور دین کے معاملے میں اس کی اطاعت کرنے کی خوشخبری وصیت کی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک گراں قدر نصیحت کی۔ ذرا سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ہمارے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا۔ چنانچہ جب تم دیکھو کہ کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی مناؤ، کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی نہ مناؤ، کوئی کہتا ہے اس کا منانا ثواب ہے، یہ اللہ کے رسول سے عقیدت اور محبت ہے، کوئی کہتا نہیں یہ اللہ کے رسول کی توہین ہے، اللہ کے رسول پر تہمت باندھنا ہے، خیانت کی تہمت باندھنا ہے، اور کوئی کچھ کہتا، تو اللہ کے رسول کی حدیث سنو، علیکم بسنتی، تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرے طریقے۔ دیکھو میں نے اپنی پیدائش کے دن یا اپنی کسی ترقی کے دن یا کسی مصیبت کے دن کو ماتم منایا، خوشی منایا کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول نے اپنی یوم پیدائش نہیں منائی ہے۔ میرے سنت کو لازم پکڑو، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہمارے بعد جو ہدایت یافتہ خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو لازم پکڑنا، یہ وحی الہی ہے۔
اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ پوچھو ان علماء کرام سے جو لکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی مناؤ یا یہ واہی تواہی کی دلیلیں دیتے ہیں، خلفائے راشدین میں کون ہے ترتیب؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ کیا ان چاروں میں سے کسی نے، اللہ کی قسم میرے بھائیو ساتھیو، ان چاروں میں سے کسی نے صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان چاروں میں سے کسی نے جو امت محمدیہ میں ترتیب کے ساتھ سب سے افضل لوگ ہیں، چاروں میں سے کسی نے منایا ہے جشن عید میلاد النبی، محفل عید میلاد النبی منایا ہے؟ لاؤ کوئی پروف، لاؤ کوئی دلیل۔ شرم آنی چاہیے کہ جب ہمارے اللہ کے رسول کے یار غار، رفیق سفر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے برگزیدہ اجلہ اللہ کے ہیں سب سے زیادہ محبوب، طاہر القادری سے بھی زیادہ محبوب، اس بدعت ایجاد کرنے والے صوفیوں سے بھی زیادہ محبوب، کیا ابو بکر کے جنتی ہونے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے؟ کیا حضرت عمر کے جنتی ہونے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے؟ کیا حضرت عثمان اور حضرت علی کے جنتی ہونے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے؟ جو ڈاؤٹ کرے وہ اس نے اپنے اسلام کا بیڑا غرق کر لیا۔ ان چاروں نے، اللہ کے رسول نے کیا وصیت کی تھی؟ میری سنت کو لازم بنا، اور کس کے طریقے پر چلنا؟ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا۔ اور خلفائے راشدین سے جشن عید میلاد النبی منانا اللہ کے قسم ثابت نہیں، تو چنانچہ بدعت و خرافات ہوئی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور وصیت، ایاکم و محدثات الامور، دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا، بچنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، ہماری یہ وصیت، ہماری یہ تلقین، ہمارا یہ واز، اس کو زبان کے داڑھوں سے خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ میرے بھائیو ساتھیو، چھوٹا سا سوال، کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ اگر ابو بکر نے، اگر اللہ کے رسول نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر ابو بکر نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر عمر نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر عثمان غنی نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر حضرت علی نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر حضرت حسن اور حسین نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، اگر حضرت فاطمہ نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، حضرت عائشہ نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، ام سلمہ نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، ام حبیبہ نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، بلال نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، ابو ہریرہ نے منایا تو جائز ورنہ بدعت، ابو ذر غفاری نے منایا تو جائز ورنہ بدعت۔ صحابہ کرام نے منایا، کیوں نہیں منایا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں منایا ہے، نہ منانے کا اشارہ کیا ہے اور نہ منانے کی تلقین کی ہے۔ اور سن لو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس عمل کے کرنے پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو ٹھکرا دینے کے لائق، وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر، جو دین وحی الہی کے ذریعے اترا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمارے اس دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز گڑھ لیا، ایڈ کر لیا، ایجاد کر لیا جو اس دین سے نہیں ہے تو رد کر دینے کے لائق ہے، ٹھکرا دینے کے لائق ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، بات لمبی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، یہ جان لیجئے جو بھی کہے مناؤ، کیسا بھی دلیل دے، کیسی بھی وحی، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدا، متبع، پیشوا، امام،
سب سے پہلے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عید میلاد النبی جیسی خرافات اور بدعت منانا اللہ کے ہاں محبوب یا پسندیدہ عمل ہوتا، فرض ہوتا، اسلام کا رکن ہوتا، سنت ہوتا، مستحب ہوتا، تو اللہ کے رسول نہیں چھوڑتے، ضرور اللہ تعالیٰ ان سے منواتا، اللہ تعالیٰ ان سے منواتا۔ اور اگر حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان غنی اور حضرت علی کو آپ خلفائے راشدین مانتے ہیں، مبشر بالجنہ مانتے ہیں، تو حضرت ان چاروں نے نہیں منایا۔ اور جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے، اماموں کے امام نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تو یہ چیز منانا بدعت، خرافات ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات کے مطابق جب آپ قبر کی اندھیری کوٹھری کے اندر جائیں گے، اللہ قطعاً نہیں پوچھے گا کہ تم نے عید میلاد النبی منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا اگر تم نے منایا کسی بھی انداز سے یوم پیدائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے جشن عید میلاد النبی کیوں منوایا تھا اور کیوں منایا تھا؟ کیا تیرے نبی نے منایا تھا یا تیرے نبی نے اپنے برگزیدہ جانثار صحابہ کرام سے منوایا تھا؟ کیا میں نے قرآن کے کسی آیت میں کہا تھا کہ تو عید میلاد النبی منا؟ کیا ہمارے رسول نے کسی صحیح حدیث کے اندر کہا تھا کہ تو عید میلاد النبی منا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم عید میلاد النبی منائے تھے کہ نہیں منائے تھے، لیکن اس منانے والوں سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے کیوں منایا تھا؟ کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ میں ان علماء کرام سے بادب اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خود گمراہ نہ ہو اور دوسروں کو گمراہ نہ کرو، خود بدعتی نہ بنو اور دوسروں کو بدعت پر مت ابھارو۔ اور عوام کرام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ پوچھو کہ کیا اللہ کے رسول نے منایا ہے؟ قرآن کی وہ آیتیں جس سے بیجا تعویل کر کے لوگ استدلال اور دلیل پکڑتے ہیں، ان آیتوں کے سب سے زیادہ سمجھنے والے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین صحابہ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں سمجھا تھا؟ کیا وہ لوگ آیا شریعت کے اندر کہ عید میلاد النبی مناؤ اور نہیں منائے؟ کیا وہ شریعت کی توہین کرنے والے تھے؟ کیا ان کو اللہ کے رسول سے عقیدہ نہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا خرافات ہے، بدعت ہے، من گڑھت ہے۔ اور عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس کی شکل میں یہ مرد و زن کا اختلاط، یہ ڈھول، یہ تماشا، یہ طبلہ، یہ جھانج، یہ لائٹنگیں، یہ واہی تواہی کی سیرت رسول کے نام پر من گھڑت روایتوں کو بیان کرنا، میلاد پڑھانا وغیرہ وغیرہ، یہ منکر غیر شرعی عمل ہے جس کے کرنے والے کا چہرہ دنیا میں بھی کالا ہوگا اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اور آخرت میں جہنم کا راستے کے پر وہ چلنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی سخت ترین عذاب سے وہ دوچار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین تو ہمیں اور سارے علماء کو، سارے عوام کو ساری بدعتوں سے بچنے والا اور بچانے والا بنا، نبی کی سنت کو سیکھنے والا، سکھانے والا اور پہنچانے والا بنا، اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ۔